بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن سننا پوڈ کاسٹ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قال عز وجل فی قرآن المجید واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے رسول کو تیز بخار تھا، بخاری مسلم دونوں کی متفق علیہ حدیث ہے۔ اللہ کے رسول کو آخری وقت میں، آخری ہفتے میں تیز بخار تھا۔ آپ کی بیویاں بیٹھ کر ایک گرجا گھر کی بات کر رہی تھیں۔ آپ علیہ السلام کے کانوں میں یہ بات پڑی، آپ نے چادر اپنے چہرے سے ہٹائی اور غصے میں فرمایا کہ یہی ان لوگوں کی غلطی تھی کہ وہ نبیوں کے، پیغمبروں کے، ولیوں کے مرنے کے بعد ان کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیا کرتے تھے۔ واللہ میں اللہ کا رسول اور اس کا پیغمبر ہوں، اللہ کا نبی ہوں، مجھے اس سے زیادہ اور مت بنانا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میری قبر کو میلہ نہ بنانا کہ وہاں پر آ رہے ہو، مانگنے کے لیے آ رہے ہو۔ ایک بریلوی کے سامنے حدیث رکھی کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ میری قبر کو میلہ نہ بنانا، میلہ کا مت بنا لینا۔ تو باقی کے بزرگوں کی کیا حیثیت ہے جب اللہ کے رسول اپنی قبر کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اس کو میلہ مت بنا لینا؟ تو تم لوگوں نے ولیوں کی جن کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے، بعد کے لوگ 600-700 سال بعد جو پیدا ہوئے ہیں، جن کو ہم نہیں جانتے یا کوئی نہیں جانتا، ان کو وہ عبادت کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے صرف اللہ جانتا ہے، یا پھر اس دور کے لوگ جانتے ہیں جو جا چکے اس دنیا سے۔ آج سے 600 سال پہلے کوئی ولی کیا کر رہا تھا میں آج کیسے جان سکتا ہوں؟ کیمرہ ہے نہیں، PDF ہے نہیں، محض کتابوں میں لکھنے سے سچ ہو جاتا۔ تو مجھے بتائیے نا، شیخ عبد القادر جیلانی تو رفع دین سے نماز پڑھتے تھے، یہ غنیمت الطالبین میں لکھا ہے، اب بریلوی کیا بولے گا؟ تو کہاں جاؤ گے بچ کے؟ اور دنیا تھو تھو کر رہی ہے تم لوگوں کے اوپر، واللہ دنیا تھو تھو کر رہی ہے۔ بچہ ریفرنس مانگتا ہے آج کے دور میں، کیا یہ جو تم بیان کر رہے ہو ہمیں دکھانا ریفرنس کیا ہے؟ خدا کی قسم کہاں سے ثابت کرو گے اپنے فرقے کو یا اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنے والی مدد کو؟ کہاں سے ثابت کرو گے؟ قرآن صاف بتا رہا ہے، حدیثیں صاف بتا رہی ہیں۔ یا اللہ کے رسول کا کوئی ایک عمل ایسا دکھایا جائے آپ نے اپنی زندگی کے اندر غیب میں مدد مانگی ہو، کسی سے کہا ہو کہ مجھے سم تھنگ پرووائڈ کر دو، یا اللہ کے نبی نے اپنے بزرگوں کو پکارا ہو، اللہ کے نبی کے سگے چچا، ولیوں کے ولی، ان ولیوں کی کیا حیثیت ہے؟ خواجہ معین الدین چشتی، خواجہ فلاں XYZ، شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے پیروں کی دھول یا پیر کے ناخون کے میل کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے، یہ بات تمام دنیا جانتی ہے۔ تو کیا اللہ کے رسول نے کبھی اپنے چچا حمزہ کو پکارا انتقال کے بعد کہ اے حمزہ مدد جنگ میں، کیا آپ کی روح آ جائے ہماری مدد کر دے، دشمنوں کو مار دے؟ اللہ کے رسول سگے خاندان سے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، کیا اللہ کے رسول نے کبھی اپنی پوری زندگی میں فرمایا کہ اے اسماعیل مدد، یا ابراہیم مدد، یا اسحاق مدد، یا یعقوب مدد؟ کوئی ایک ضعیف من گھڑت یا کوئی شلوک میں سے لا کر کے دکھا دو کہ اس میں لکھا ہو، گیتا میں لا کے دکھا دو اس میں لکھا ہے۔ افطاروں سے بھی مدد مانگنے کل کو تم ثابت کرنے بیٹھ جاؤ گے کہ انسان رام سے مدد مانگ سکتا ہے۔ ایک جب تمہارے پاس قرآن ہے اور تم کہتے ہو کہ ہم قرآن پر ایمان لے آئے، تو جب قرآن کی آیتیں آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں، جب آپ کہتے ہو ہم عاشق رسول ہیں، جب آپ کہتے ہو ہم نبی کو سے محبت کرتے ہیں، ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں، تو نبی کے فرمان 1 2 نہیں 100 میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے مدد مانگنے کو حرام فرمایا، تو اس کے بعد آپ میں کہاں سے یہ ضرورت آتی ہے کہ آپ ان حدیثوں کو غائب کر دیتے ہو، ان قرآن کی آیتوں پہ سے ہی نکل جاتے ہو؟ یہ جی ہمارے بڑے تو ایسے ہی کرتے تھے، فلاں بزرگ نے بھی ایسی کیا تھا، ہمارے پاپا بھی ایسی کرتے تھے، دیا جلاتے تھے مزار پہ جا کے، تبھی تو ہمارے یہاں پھر بلٹ آئی۔ تو میرے کہنے کا ایکچوئل میننگ یہ ہے کہ جس قوم نے، جن لوگوں نے، جس کمیونٹی نے قرآن کو چھوڑ دیا وہ آٹومیٹکلی فرقوں میں بٹ گیا، اور جن لوگوں نے قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھا وہ فرقوں میں جا ہی نہیں سکے، کیونکہ تمام فرقے فراڈ ہیں۔ صرف یہ ایک فرقہ ہے جو شاخ ہے، ایک گروہ ہے، اس حدیث میں بھی گروہ کا ذکر ہے جو تم فرقہ لگائے پھرتے ہو کہ اللہ کے نبی نے تو کہا ہے کہ فرقہ بناؤ۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ فرقہ بناؤ، اللہ کے نبی نے کہا کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر گروہ ہے صرف یہی جنت میں جائے گا، باقی جو فرقے بنائیں گے تمام جہنم میں جائیں گے۔ یعنی فرقہ بنانا حرام ہے، اللہ کے رسول کے طریقے پر چلنا سنت ہے، صحابہ کے طریقے کو پکڑنا، انہوں نے جو اللہ کے رسول سے سیکھا وہ سارے عمل، وہ ساری چیزیں وہ دیکھ کر کے چلنا۔ یعنی حضرت عمر نے کبھی نہیں فرمایا یا رسول اللہ مدد۔ اچھا، حضرت علی اس دنیا سے وفات پا چکے، تمام شیعہ کو چیلنج، کوئی جواب دے یا تو ڈائریکٹ بات کرے، جواب دے، آئیں بائیں شائنہ شروع ہو جائے۔ مولا علی
وفات ہو جاتی ہے مولا علی کی، شہادت ہو جاتی ہے. اس کے بعد آپ کے سگے بیٹے حضرت حسین ابن علی کربلا میں، جو فیملی کے ساتھ تھے، جنگ لڑنے نہیں گئے تھے، فیملی کے ساتھ گئے تھے، اور وہاں پر زبردستی آپ کے اوپر جنگ مسلط کر دی. حضرت حسین کو آپ جتنی نالج کیوں نہیں تھی کہ انہوں نے فرمایا کہ یا علی مدد، اے بابا مدد فرما. یہ کہیں گے ان پہ آزمائش تھی، وہ ایسا نہیں کہہ سکتے تھے، انہیں شہید ہونا تھا، چلو مان لیتے ہیں. ان کی وفات کے کئی وقت کے بعد حضرت علی کے خاندان کے ایک شخص نے بنو امیہ کے جانے کے بعد خلافت کا دعویٰ کیا، تو دشمنوں نے ان کو شہید کر کے ان کی لاش 6 مہینے تک قبیلے کے دروازے پر ٹانگے رکھی. اتنا بڑا ظلم کیا حضرت علی کے خاندان پر، آل پر، یعنی زین العابدین کے بچوں میں سے، بیٹوں میں سے. انہوں نے کیوں نہیں فرمایا یا علی مدد، اے علی ہماری مدد فرما؟ کیونکہ یہ فراڈ ہے، تم بھی فراڈ ہو، تمہیں بھی پتہ ہے، تمہارے پاس اس بات کا جواب نہیں ہے. حسن حسین کی پوری زندگی نکل گئی، وہ کہہ رہے کہ یا علی مدد کہنا، انہوں نے کبھی کہا ہی نہیں، ان کی زندگی میں یہ عمل ہے ہی نہیں. صرف آج 1400 سال کے بعد جو یہ بریلوی اور شیعہ حضرات ہیں یہ کہتے ہیں کہ مدد مانگتے پھر سب سے. میں بڑی تلخ بات کہنے کے لیے جا رہا ہوں، اگر مجھے بتائیے اگر ایسا فرقہ ہے، میں بڑی تلخ بات کہنے کے لیے جا رہا ہوں. لیٹ سپوز مومن وہ ہے جو صرف اللہ کے آگے جھکتا ہے، کہ ہم صرف اللہ کے آگے جھکتے ہیں، لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے، اسی کے سامنے جھکیں گے، اسی سے مانگیں گے، اسی کو پکاریں گے. اگر یہ شخص مومن صرف اللہ کے آگے جھکتا ہے، اللہ سے مدد مانگتا ہے، اٹ از انڈرسٹوڈ. لیکن یہ جو دوسرا شخص ہے جو کہہ رہا ہے کہ نہیں ہم نماز تو پڑھ لیتے ہیں، روزے بھی رکھ لیتے ہیں، لیکن ہم یا علی مدد بھی کہتے ہیں، یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد بھی کہتے ہیں، یا غوث مدد بھی کہہ لیتے ہیں، اور یہ ہم خواجہ معین الدین چشتی کی قبر پہ بھی جاتے ہیں، چادر دے کے آتے ہیں، پھر ان سے کہتے ہیں ہم پہ کرم کریں، ہم پہ فضل کریں، ہم ان کے صدقے کا کھاتے ہیں، وہ ہمیں کھلاتے ہیں. اس میں اور طوائف میں کیا فرق ہے؟ ایک طوائف پھرتی ہے ساری زندگی، اس شخص میں جو اللہ کے علاوہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے، تمام درباروں پہ گرتا پھرتا ہے، اس میں اور طوائف میں تو کوئی فرق نہیں ہے. یہ بات میری اچھی طرح نوٹ کر لیں. دوسری، میں کنکلوژن کی طرف آ رہا ہوں کہ کنکلوژن یہ، اس امت کی بربادی جو ہوئی، یہ جو فرقے بٹے، یہ اماموں کی اندھی پیروی سے بٹے، اس کے بعد آپس میں اختلافات کے ساتھ ساتھ جو شرک گھسا ہے. اتنا بڑا اختلاف کرنے کے بعد تو کوئی آپ کے ساتھ کھڑا ہی نہیں ہوگا. کسی آپ فورنر کو لا کے کلمہ پڑھا کر کے اسے بریلوی نہیں بنا سکتے. وہ فورنر کہے گا، وہ انگریز، وہ گورا کہے گا میں وہاں عیسیٰ کی پوجا کرتا تھا، یہاں آنے کے بعد میں معین الدین چشتی کی پوجا کر رہا ہوں، یہاں کے میں پیر سید حسن رسول نما کی پوجا کر رہا ہوں. وہ کھڑے تھے، یہ لیٹے ہیں، برابر ہی ہے، ان میں کوئی دوری نہیں ہے. عیسائیوں کے جو عیسیٰ پتلا کھڑا کرتے ہیں وہ کھڑا ہے، اور جو ان کے بزرگ ہیں یہ لیٹے ہیں. حالانکہ وہ بھی مورتی ہے، یہ بھی مورتی ہے، برابر ہے، پتھر تو ہے. قبر کی پوجا کرنا. لہٰذا ہم خانہ کعبہ کی پوجا نہیں کرتے، ہم خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں اللہ کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ پروسیس ہمیں بتایا. اللہ کے رسول نے فرمایا اے کعبے تیری خوشبو بڑی پیاری ہے، لیکن ایک مومن کی حرمت تجھ سے زیادہ ہے. واللہ میں کعبے، اگر کوئی مسلمان اپنی زندگی میں خانہ کعبہ نہ جائے، کبھی حج پہ نہ جا پائے، اتنا پیسہ نہ ہو پائے، اور وہ تمام فرائض پورا کرتا کرتا اور تمام چیزوں کو اللہ کی خشوع و خضوع کے ساتھ نمازیں پڑھتا، اگر اس کی وفات ہو، اللہ اس کے جنت کے فیصلے نہیں کرے گا. حج کرنا تب فرض ہے جب اس کی استطاعت ہو. خانہ کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے، خانہ کعبہ سے مانگنا حرام ہے. لہٰذا ہم کسی کی پوجا نہیں کرتے. اور اللہ کے رسول نے نعرہ جو لگایا تھا، اللہ کے رسول سے قرآن میں واضح آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی ان مشرکین عرب سے پوچھیے کہ یہ زمین و آسمان کس نے بنایا، تو یہ کہیں گے کہ اللہ نے بنایا ہے. اے لوگوں شیعوں سے، بریلویوں سے پوچھیے کہ زمین و آسمان کس نے بنایا، تو یہ کہیں گے کہ اللہ نے بنایا. یہ کہیں گے کہ اللہ نے بنایا. تو درباروں پہ جا کے کیوں منہ مارتے ہو؟ کون ہے یہ؟ ولی ہیں بھی یا نہیں؟ جسٹیفائی تو کرو ان کو. کوئی ولی ہے؟ اور میرے اوپر اللہ تعالیٰ نے کب فرض کر دیا کہ میں کسی کی ہسٹری جغرافی نکال کے ان کو ولی جانوں کہ یہ ہیں بھی کہ نہیں ہیں؟ مجھے کیا معلوم؟ مجھے اللہ کے رسول نے یہ نہیں سکھایا کہ میں قبرستان میں جا کر کے دیکھ رہا ہوں کہ پکی قبر کس کی ہے، پھر اس کی بایوگرافی نکال رہا ہوں کہ یہ ولی تھے یا نہیں تھے، اور اگر تھے تو میں ان سے مانگنا شروع کر دوں. یہ اللہ کے رسول کی ٹیچنگ نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول کی تعلیم نہیں ہے امت کو. کنتم خیر امت، تم بہترین لوگ ہو، اخرجت للناس تعمرون بالمعروف، تم لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالے گئے ہو. برائی سے روکو لوگوں کو، لوگ شرک کر رہے ہیں ان کو شرک سے روکو،
ہندوستان ریپ سے بھرا پڑا ہے، ریپ سے روکو. ہندوستان کرپشن سے بھرا پڑا ہے، کرپشن سے روکو لوگوں کو. اور اگر استطاعت نہیں رکھتے تو زبان کا استعمال کرو. ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو. زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو ایمان کے سب سے نچلے درجے پر ہو جو دل میں برا جانتے ہیں. ٹھیک ہے. لہٰذا جن لوگوں نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑا وہ کبھی فرقوں میں نہیں بٹے، انہیں فرقہ گمراہی نہیں کر پائے. وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. جنہیں اللہ تعالیٰ ہدایت دے، جن کے پاس اللہ تعالیٰ کی رسی ہو، جن کے پاس اللہ تعالیٰ کی رسی ہو ان کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. اور جن کو اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا ہے وہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں، درباروں پر گرتے ہیں جا کے فلاں ہمیں اولاد عطا فرما دے. وہ فرقوں میں بٹ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارا فرقہ فلاں ہے، ہم فلانے ہیں، ہم بریلوی ہیں، ہم احمد رضا کے ماننے والے ہیں. بھائی مانو پھر احمد رضا کو، ہم نبی کے ماننے والے ہیں. ہمیں سوائے نبی کے کوئی ایسا شخص ملے ہی نہیں جس سے ہم ساری باتوں کو اتفاق کر سکیں. ہم اختلاف رکھتے ہیں ہر کسی سے، چاہے وہ کوئی اللہ کا ولی ہو چاہے کوئی بھی ہو، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ کوئی بھی انسان کہیں بھی غلطی کر سکتا ہے. صرف اللہ کے رسول ہے جو غلطی سے پاک ہے، کیونکہ وہ رسول بنا کے بھیجے گا اس پوری امت کے اوپر. لہٰذا قرآن کو فالو کریں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. مضبوطی سے پکڑیں اللہ کی رسی کو، قرآن کو، اور پھر فرقوں میں نہ بٹے، نہ ان فرقوں کی باتوں میں آئیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.